اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بڑی عزت اور وقار کے لائق بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل اور مکمل طور پہ نمونہ ہے، جسے ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں. آپ نے جب زندگی مبارک بسر کی، کسی کے آپ شوہر بنے، کسی کے باپ بنے، کہیں آپ کی حیثیت سپہ سالار کی تھی، کہیں آپ کی حیثیت حکمران کی تھی، کہیں آپ کا رول ایک داعی اور مبلغ کے طور پہ تھا، اور کسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ایک دوست اور قریبی تعلق کی بنیاد پہ مزاح کی حیثیت سے بھی زندگی بسر کرتے رہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کے مختلف پہلو ہیں. آج ہم جس پہلو پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے بطور داعی اور مبلغ کیا اسلوب اور طریقہ اپنایا، کس طرح سے کم وقت میں اتنے زیادہ ظلم اور جبر میں اٹے ہوئے معاشرے کو بڑی جلدی اپنی طرف راغب کر لیا اور ان کو ایک اللہ کی توحید کا نام لیوا اور سنت کا متبع بنا دیا. وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا طریقہ ہے، وہ کیا نبض شناسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو آپ بطور داعی اور مبلغ اپناتے تھے اور لوگوں کے دلوں پہ اثر ہو جاتا تھا. تو اس طرح کی چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ایک آیت سورۃ المائدہ کی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ تبلیغ نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو رسالت کا حق کیسے ادا ہوگا، نبوت کا حق اور فرض کیسے ادا ہوگا جب آپ اس کی تبلیغ کریں گے. یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. دوسرا مقام جو میں نے تلاوت کیا سورۃ الاحزاب کی 2 آیات، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اس پہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا. کس چیز کی گواہی؟ 2 چیزوں کی گواہی، کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف رغبت دلوائیں، توحید کی طرف لے کر آئیں، رسالت کی طرف لے کر آئیں، اور لوگوں سے یہ گواہی دلوائیں کہ وہ ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ایک اس کا یہ پیغمبر آخر الزماں ہے جو اس کا عبد ہے اور وہ اس کا معبود ہے. ان دونوں کے پاس جو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث ہے، ان دونوں کی گواہی دیں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو درست کریں. ایک گواہی ہے. دوسری گواہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جب موجود ہوں گے تو یہ مقام اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ لائے گا جو یہ گواہی دے گا کہ اس امت کے نبی نے اپنا حق ادا کیا ہے تبلیغ کا. اور مجھے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ مجھے یہ مقام اور مرتبہ دیں گے کہ میں تمام انبیاء کے بارے میں یہ گواہی دوں گا کہ انہوں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا ہے. دوسری آپ کی گواہ کی حیثیت یہ ہے، یہ آپ کی پہلی صفت. شاہد اور مبشر اور نذیر، یہ جو 2 صفات ہیں اگلی، یہ واضح ہے کہ آپ خوشخبری دیتے ہیں کہ جنت ملے گی، سایہ عرش ملے گا، حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا، جنت کی نعمتیں ملیں گی، قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. یہ مبشر کا انداز ہے. اور نذیر کا انداز کیا ہے؟ قبر تنگ ہو جائے گی، مشکلات ہوں گی، پل صراط سے گزرنا ہے. کیسے گزرنا ہے؟ جتنے عمل، جس حساب سے نیکیاں، اسی حساب سے، اسی سپیڈ سے، اسی طریقے سے گزرنا. تو یہ نذیر کا انداز ہے. پھر جہنم کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اس کی جتنی ہولناکیاں اور سختیاں ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتے ہیں یا قرآن میں ان کا تذکرہ آتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر ہونے کا انداز ہے. پھر اگلی صفت اللہ نے بیان کی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. یہ ہمارے موضوع سے منسلک آج کے، کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے، ایک اللہ کی طرف بلانے والے، اس کے حکم کے مطابق. اس نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھے، اے مدثر اٹھ، ڈرا لوگوں کو. اور کہیں فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو بھی ڈرائیں، ان کو مت بھول جائیے گا، دوسروں کو ڈراتے رہیں اور قریبیوں کو بھول جائیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے. اسی حکم کی بنیاد پہ اور انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23.5 سالہ جو نبوت کی زندگی ہے اس کا ایک لمحہ بھی دعوت سے خالی نہیں ہے. اس لیے ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، سب امتوں سے مقام، مرتبہ اور فضیلت تمہیں زیادہ دی ہے. کس وجہ سے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
یہی وہ دو صفات ہیں جو ایک دائی میں ہوتی ہیں، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرنے والا ہو۔ تو یہ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، ہمیں بھی اسی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اسی لیے بحیثیت مسلمان ہم سب دائی ہیں، ہم سب دعوت دینے والے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری کہ ہمیں دعوت دینی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، فرمایا بلغوا انی ولو آیا، تبلیغ کرو، آگے پہنچاؤ، پیغام دو، ولو آیا، اگر ایک آیت، ایک حدیث، ایک فرمان بھی تمہارے پاس پہنچ جائے تو اس کی تبلیغ کرو۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، میرا اور آپ کی پرسیپشن اور خیال کیا ہے کہ وہ کوئی کئی سال یہاں گزار جاتے تھے اور پھر جا کر تبلیغ کرتے تھے؟ نہیں، کئی ایسے بھی آئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، قبول کر کے کہتے ہیں پیغمبر وہ بتائیے جس کے ذریعے جنت میں جاؤں، اور ٹائم کوئی نہیں یہاں رکنے کا۔ آپ نے اصول بتائے، پرنسپلز بتائے، سیکھے، جا کر اپنی قوم کو بتائے، قوم کو بھی راہ ہدایت پہ لائے اور خود بھی جنت کے وارث بن گئے۔ یہ شوق اور تڑپ اور لگن کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ برائی کو روکنے کے 3 درجات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اس برائی کو روکنے میں کسی نہ کسی لیول پہ ضرور ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے کہا کنتم خیر امتن، تو بہترین امت بننا ہے تو اس میں امر بالمعروف بھی کرنا ہوگا، نہی عن المنکر بھی کرنا ہوگا، اچھے کا حکم بھی دینا ہوگا، برے سے روکنا بھی ہوگا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ایک ڈومین ہے، ہم سب کا ایک سرکل ہے، دائرہ ہے، جہاں ہماری بات چلتی بھی ہے، مانی بھی جاتی ہے، جہاں ہم سنا بھی سکتے ہیں، جہاں ہم کوشش کریں تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے سارے معاملات ہم درست کر دیتے ہیں تو دین وہاں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی آفس ہولڈر ہے، باس جسے ہماری زبان میں آج کل کہتے ہیں، اس کے آفس میں 1 سے 2 بریک کا ٹائم ہے، بریک ہے جی، سب کو بریک ہے، کیا اس بریک میں وہ نماز کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ جو صبح سے لے کے صبح 9 بجے سے لے کر شام 4-5 بجے تک آپ کا ملازم ہے، آپ پلک جھپکیں تو وہ آئے، آپ اشارہ کریں تو وہ آئے، آپ بیل دیں تو وہ آئیں، کیا آپ سب کو کلیکٹیو یہ کہیں کہ بھائی ہم نے اس وقت نماز کا اہتمام کرنا ہے تو وہ نہیں کریں گے؟ یہ آپ کے تڑپ اور لگن کی بات ہے، یہ ہمارے جذبے اور شوق کی بات ہے کہ ہم نے کس چیز کو پریورٹی دی ہے، کس کو ترجیح بنایا ہے، کون سی چیز ہماری اول ترجیح ہے، کون سی چیز ہمارے ہاں ثانوی حیثیت اختیار کر گئی۔ ہم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ 3 درجے ہیں برائی کو روکنے کے۔ فرسٹ، پہلے نمبر پہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت اور قوت ہے تو آپ روکیں اس کو۔ نہیں روک سکتے، فتنے فساد کا خدشہ ہے، لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے تو دوسرے درجے پہ چلے جائیں، زبان سے روکیں، سمجھائیں، تبلیغ کریں، دعوت دیں، سمجھانے کی کوشش کریں، اچھے سے اچھا انداز اپنائیں، خوبصورت انداز اپنا کر اس کو قریب کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ آپ غلط کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کرتے ہوئے چوک چوراہے میں اور 30 لوگوں کی مجلس میں اس کا جنازہ نکال دیں گے عزت کا، تو پھر تو وہ کبھی آپ کی بات قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بھی نہیں کیا، بڑی معذرت کے ساتھ، منافقین کے ساتھ بھی نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ نے بتا دیا کہ فلاں فلاں منافق ہیں، ان کے چہرے بھی دکھا دیے، وہ غزوہ احد میں علیحدہ بھی ہو گئے لشکر لے کر، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ دعوت کیسے دینی ہے۔ اور تیسرا درجہ پھر فرمایا کہ اگر چلو زبان سے نہیں کہہ سکتے، نہیں روک سکتے اس برائی سے، فبقلبی، پھر اس میں شامل تو نہ ہو، پھر پارٹیسپیٹ تو نہ کریں، پھر وہاں شامل تو نہ ہو، اتنا تو ایمان کا خیال رکھیں، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔
کہ آپ اس میں شامل ہو گئے تو پھر تو بات ختم ہوگی نا. اور میں آپ کو بتاؤں، مائنڈ نہ کیجئے گا، ہماری جو خوشیاں ہیں نا، خوشیاں ہمارے چاہے مسجد کے 5 وقت کے نمازی ہوں، الا ماشاء اللہ، ہم بھی بڑے گنہگار ہیں اس معاملے میں، سیدھی سی بات ہے. 5 وقت کا نمازی ہے نا، وہ بھی کہے گا کہیں نہ کہیں اتنا ماحول بدل گیا ہے اور اتنے معاملات گمبھیر ہو گئے ہیں، تربیت کا یہ حال ہو گیا ہے، وہ بھی کہے گا یار منڈے شنڈے نے تھوڑا ہلا گلا کر لین دیو. الیاذ باللہ. مجھے بتائیں یہ کون سا رویہ ہے؟ شادی کا ایک فنکشن ہے، ایک ولیمے کا، اس سے پہلے نکاح ہے، اس میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے، تیسرے بندے کی ضرورت نہیں. دلہا 2 گواہ، لڑکی کی طرف سے اس کا ولی. کوئی پاکستانی کاغذات کی ریکوائرمنٹ ہے تو چلو 2-4 بندے اور شامل کر لیں، 4 گواہ 6 گواہ یہ کر لیں آپ، اس سے زیادہ کا تصور نہیں ہے. میں آپ کو مثال دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں. عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں. وہ مسجد میں آئے تو ان کے کپڑے کے، یہ جو ہم رومال رکھتے ہیں سر پہ، پگڑی باندھتے ہیں، تو اس کے کپڑے پہ زرد کلر لگا ہوا تھا تھوڑا سا. عبد الرحمن بن عوف لگتا ہے نکاح کر لیا تم نے. کہا جی حضور. کہا اولم ولو بشا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اللہ برکت دے، ولیمہ ضرور کرنا چاہیے، ایک بکری ذبح کر کے کھلا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ نے پتہ نہیں لگنے دیا نکاح کب کیا. ہاں جی، اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس معاملے میں. اللہ اکبر. تو اسی طرح کہ جب آپ کو مسئلہ کوئی سمجھ آ جائے، اس کے فوری بعد اس کی تبلیغ بھی ضروری ہے، دائی بان جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت تربیت فرمائی صحابہ کی کہ آپ کے پاس وفد آتے. 2 مثالیں میں رکھوں گا آپ کے سامنے، بات زیادہ سمجھ آ جائے گی. ایک وفد عبد القیس، مشہور وفد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کون سی قوم ہے؟ کہا یہ عبد القیس وفد ہے، ربیہ کے لوگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے، اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے سامنے صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں آ سکتے. کیوں کہ مدینے اور آپ کے، یعنی آپ کے اور ہمارے علاقے کے درمیان مضر قبیلہ ہے، وہ لوٹ مار بہت کرتا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑتا، کسی قافلے کو نہیں بخشتا وہ. تو اس لیے حرمت والے مہینوں میں وہ رک جاتے ہیں، لوٹ مار نہیں کرتے 4 حرمت والے مہینوں میں. تو ان حرمت والے مہینوں میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں. تو ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمیں وہ سکھائیں جو ہم پچھلوں کو جا کر سکھا سکیں. ہمیں وہ سکھائیں جو ہم پچھلوں کو جا کر سکھا سکیں. کیا مطلب کہ ہمارے پاس کم وقت ہے، تھوڑا وقت آپ کے پاس ٹھہریں گے، آپ ہماری تربیت بھی فرما دیں، ہمیں سکھا بھی دیں، جو ہم جا کر تبلیغ کریں، اپنی قوم کو بھی راہ راست پہ لانے والے بن جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا: ایمان، توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ. حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا. 4 باتوں کا آپ نے حکم دیا ان کو. حج 9 ہجری میں جا کے فرض ہوا ہے، یہ پہلے کی بات. آپ نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ یہ 4 کام ہیں، ان پر عمل کرنا ہے. ان کے کچھ احکامات تفصیلی تھوڑے بہت، آپ وہ ساتھ رہے تو نمازیں پڑھتے رہے، ان کے اوقات کا بھی پتہ چل گیا، طریقے کا بھی پتہ چل گیا. کچھ احکامات جو ہیں وہ سکھا دیے گئے. اور پھر انہوں نے خاص قسم کے برتن وہ یوز کیا کرتے تھے شراب کی. اس وقت شراب کی حرمت بھی نہیں ہوئی تھی شراب بنانے کے لیے، بلکہ حرمت ہو گئی تھی. تو وہ شراب بنانے کے لیے خاص قسم کے برتن اس وقت یوز ہوتے تھے. تو انہوں نے وہ 4 قسم کے برتنوں کے بارے میں سوال کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 برتن چھوڑ دو. آج ان برتنوں کی پابندی نہیں ہے کیونکہ وہ معاملہ اب ختم ہو گیا. تو اس میں وہ مرتبان وغیرہ، روغنی برتن، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن، اس طرح کے ان کے قبیلے میں چلتے. تو آپ نے ان 4 چیزوں سے منع کیا، 4 چیزوں کا ان کو حکم دیا.
اور آپ نے فرمایا احفظوہن واخبروا بہن من وراءکم، ان کو یاد کر لو، جا کر ان کو خبر دینا جو وہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں قبیلے والے. تو مسئلہ سمجھایا، مسئلہ سمجھانے کے بعد فوری طور پہ حکم دیا کہ جاؤ اس کی تبلیغ کرو جا کے. ہم کہتے ہیں جی نہیں، مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، میری کوئی کوالٹی ہے یا میرے پاس کوئی ڈگری ہے میں کوئی تبلیغ کروں؟ نہ کسی کوالٹی کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈگری کی ضرورت ہے تبلیغ کرنے کے لیے. آپ سمپلی صحابہ کرام کو سکھاتے، ایمان لاتے، کلمہ پڑھتے، آپ سکھاتے، وہ مبلغ اور داعی بن جاتے. ہاں ایک چیز کا فرق ہے، وہ ہے دین کے تفصیلی احکامات، وہ علماء کرام کا کام ہے، وہ علماء کا کام ہے، انہوں نے پورا وقت اس پہ لگایا ہوتا ہے. ایک ہے آپ کسی چیز کا برائی کو دیکھتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں، گھر میں کوئی معاملہ ہے وہاں آپ سلجھاؤ کی کوشش کریں، فیملی میں کوئی مسائل ہیں وہاں کوشش کریں، دوستوں میں کوئی مسائل ہے وہاں کوشش کریں، سوسائٹی میں کوئی مسائل ہیں وہاں کوشش کریں. ہر جگہ مولوی اور عالم نہیں پہنچ سکتا، نہ اس کی صرف عالم اور مولوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے گا، بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری. اسی طرح وفد بنی لیس آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم سب نوجوان تھے، ینگسٹرز تھے. نوجوانوں میں بڑا جذبہ ہوتا ہے، یہ سارے نوجوان ایک قبیلے سے اکٹھے ہو کے آپ کے پاس آ گئے. سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی شہرت سنی، آپ کا نام سنا، آپ کے اوصاف حمیدہ سنے تو آ گئے آپ کے پاس. تو جب آئے کہتے ہیں ہم آپ کے پاس تقریباً 20 راتیں ٹھہرے، 20 دن 20 راتیں ہم نے بسر کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو جب ہم جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو حکم دیا کہ لو رجعتم الی بلادکم فعلمتموہم، یہ جو تم 20 دن یہاں میرے پاس رہے ہو، جو تم نے سیکھا ہے جب تم اپنے وطن لوٹو تو وہاں کے لوگوں کو سکھاؤ. مروہم، ان کو حکم دو، فلیصلوا صلاۃ قضا فی حین قضا، اس وقت اس نماز پڑھنا، اس وقت یہ نماز پڑھنا، اس وقت یہ نماز پڑھنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تاکیدی حکم دے رہے ہیں کہ اس طرح سے اپنی قوم کی تربیت کرنی ہے. جا کر آپ نے 20 دن میں عالم فاضل بنا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 20 دن پاس رکھا ان کو، دن رات 24 گھنٹے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے. جو آپ نے سکھا دیا کہا جاؤ جا کر اپنے قبیلے میں اپنی قوم کو سکھاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، داعی اور مبلغ بن جاؤ. مسئلہ سمجھا دیا، تفہیم ہو گئی، بات سمجھ آ گئی، جاؤ تبلیغ کرو جا کر اس کی. اور فرمایا جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک آسان دے دے اور دوسرا نماز پڑھا دے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان دین پہنچایا. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتے ہوئے کسی قسم کے معاشرے کے لوگوں کو دعوت سے باہر نہیں رکھا کبھی، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہیں یا دور ہیں، وہ اسلام قبول کر گئے ہیں یا وہ کافر ہیں، یا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان منافقین کا گروہ ہے، یا وہ کافروں میں مشرکین ہیں یا وہ اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی. کسی گروہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے خارج نہیں سمجھا کبھی بھی. یہ فرق ہے جو آج بڑا فرق ڈل گیا ہمارے ہاں، تو عہد ساڈا ہے ہی نہیں. یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ یہ آپ نے ڈگریز دینی ہے کسی کو کہ کون ہے اور کون نہیں ہے. کس وقت اللہ کسی کا دل بدل دے یہ آپ کے اختیار میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ اس کو پلٹ دیتا ہے کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اس کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، ادھر اور ادھر، جدھر چاہے وہ کر دے، اس کے اختیار میں ہے. تو اس لیے یہ کبھی بھی ڈگری جاری نہ کریں کسی کے بارے میں، اپنے ایمان کی فکر کریں ہمیشہ اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو ڈرائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قریشی تھے ان کو دعوت پر بلا لیا. آ جاؤ قریشیوں سارے، سب کو بلایا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر، اے بنی کعب انقذوا انفسکم من النار، اے بنی مرہ انقذوا انفسکم من النار، اے بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، اے بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، اے بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار. پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا انقذی نفسک من النار. یہ سب کو بلایا، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو.
اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. آگے جو فرمایا وہ سنیے, عقیدہ اور نظریہ درست کر دیا. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا, میں اللہ کے اختیارات میں سے کسی ایک چیز کا بھی مالک نہیں ہوں. یہ ہے عقیدہ, یہ ہے نظریہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بتا دیا. لا املک لکم من اللہ شیئا, اللہ کے جو معاملات ہیں وہاں میرے پاس کوئی اختیار نہیں کسی قسم کا. ہاں ایک چیز آپ نے کہا, ایک چیز ہے, یہ جو صلہ رحمی رشتہ داری ہے اس کا پاس کرنے کی میں کوشش کروں گا. کیا کروں گا؟ میں تمہیں بار بار سمجھاتا رہوں گا اور بار بار ڈراتا رہوں گا. صلہ رحمی کی بنیاد پہ چھوڑا نہیں ہے. آپ 13 سالہ مکی دور کو اٹھا کے دیکھیں کبھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لمحے چھوڑا ہو. جو مشکل آئی, مشکلات آئیں, ایک مشکل نہیں, مشکلات آئیں, وہ طائف والا اٹھا کے دیکھ لیں واقعہ. ہم جیسا کوئی ہوتا نا, اس صدی کے جتنے علماء کرام ہیں الا ماشاء اللہ, پتہ نہیں میں اگلی باری ادھر منہ بھی نہیں کرنا ہے آس پاس سے. آپ فرشتے کو کہہ رہے کہ نہیں یہ نہیں سمجھتے, ان کی قوم ان کی اولاد سمجھ جائے گی. پھر ہوا, پھر حنین اور حوازن, ثقیف اور حوازن یہ قبیلے طائف سے تعلق رکھنے والے, غزوہ حنین ہوا, معاملہ ٹھیک ہو گیا, اللہ نے ہدایت دے دی. یہی لوگ جو دشمن تھے وہ درست ہو گئے. تو اس لیے یہ کبھی بھی ایک دائی کو ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی تڑپ ہوتی تھی, پرسنلی بھی آپ بڑا. ابو طالب کا واقعہ مشہور ہے, اس میں ایک چیز ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے, اس کا آخری وقت چل رہا تھا, اسلام نہیں قبول کیا اس نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں موجود ہے کہ سب سے کم عذاب ہمیشہ والا میرے چچا ابو طالب کو ہوگا. اس کے پاؤں میں جہنم کی جوتی ہوگی جس سے اس کا سر ایسے کھولے گا جیسے ہڈیاں ابلتی ہے. ہمیشہ والا عذاب سب سے کم جہنم کا یہ ہے. تو اس لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بڑی تھی, اس نے ساتھ بہت دیا, آپ کے لیے آسانیاں بہت کی اس نے. جو بھی رکاوٹیں تھیں آپ کے سامنے مشرکین مکہ کو اس نے فیس کیا خود, اور بھتیجے کو کہا کہ تم کام کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے ہیں, ادھر سے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی آ گئے. دیکھیں اب جو لوگ مشن کے پاسبان ہوتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ محمد غلط ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ غلط ہیں. وہ بھی پہنچے ہوئے تبلیغ کرنے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے ہوئے تبلیغ کرنے کے لیے. اس کا آخری وقت چل رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہ چچا لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو, شہادتین کی گواہی دے دو, میرے کان میں کہہ دو, میں اللہ کے ہاں سفارش کر دوں گا, تم شہادتین کی گواہی تو دو. اور ابو جہل اور عبداللہ جو وہ دونوں آئے ہوئے تھے وہ کہتے تھے اوے ویکھی کدے پیو دا دین نہ چھڑ دیں. یعنی وہ ادھر سے وہ زور لگا رہے ہیں, ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور لگا رہے ہیں. یہ ہیں مشن سے مخلص. اس لیے تو ابو جہل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی نا کہ یا اللہ 2 عمر ہیں, ایک دے دے, یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے. عمر ابو جہل کا نام ہے, اس میں ابیلٹی, قابلیت, کیپیبلٹی سارا کچھ ٹھیک تھا, نہیں ہدایت اس کے نصیب میں تھی تو کیا. تو دیکھیں وہ ادھر کوشش کر رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابو طالب نے جاتے جاگتے آخری جو کلمات کہے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ رخصت ہو گئے بس. تو یہ ہے دعوت کی ذمہ داری. ایک دائی کی ذمہ داری کیا ہے کہ چھوڑا نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنا عرصہ چچا ساتھ رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کام ہوتا رہا, 10 سال تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رہے ہیں ابو طالب کی زندگی میں, تو آپ ان کو تبلیغ نہیں کرتے رہے؟ کون سا لمحہ ہوگا کہ جس وقت آپ نے ابو طالب کو چھوڑا ہوگا کہ میرا چچا اسلام قبول نہ کرے؟ جو آخری وقت آپ اس مشن کو لے کر وہاں پہنچے ہوئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت بڑی کی. حضرت حسن نے ایک دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کی ایک کھجور اٹھائی, منہ میں ڈال دی. صدقے کی کھجور, بچے تھے ان کو نہیں پتا. آپ نے اپنی انگلی مبارک ڈالی اور کہا نکالو اس کو. تمہیں نہیں پتا ہمارا شرط انا لا ناکل الصدقہ, تمہیں نہیں پتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. بچے ہیں, کھا بھی لیتے تو مکلف تو نہیں تھے. لیکن یہ تربیت کا انداز ہے کہ فوری طور پہ تربیت کرنا ضروری ہوتی ہے. اس لیے ہم آخری چیز پہ منتقل ہوتے ہیں. اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز اور طریقہ کیا اپنایا.
ایک آیت جو قرآن مجید میں موجود ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ 3 اصول ہیں دعوت کے، ان کو یاد رکھنا ہے. پہلا اصول ہے حکمت. حکمت کہتے ہیں واضح دلیل کو، برہان کو، کہ جس کا توڑ کوئی نہ ہو سکے. ایسی ٹھوس دلیل دیں آپ، واضح دلیل رکھیں سامنے. جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اور برہان لاؤ، واضح دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. یہ کافروں سے کہا تھا. تو پہلی چیز ہے حکمت، اور حکمت ہے واضح دلیل. واضح دلیل سے بڑی دنائی اور سمجھداری کوئی نہیں ہو سکتی. ایک میں گفتگو کروں اور ایک وہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، یا قرآن میں جو بات موجود ہے، مقابلہ ہی کوئی نہیں، کمپیریزن ہی کوئی نہیں، تقابل ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے دوسری چیز موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، اچھا انداز، نرمی، ترغیب بھی ہو ترہیب بھی ہو، انداز خوبصورت ہو، نرمی ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف. اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جو نرمی سے عطا کرتا ہے وہ سختی پہ عطا نہیں کرتا. تو اپنے دعوت خالص ہونے کا مطلب مزاج میں سختی نہیں ہوتی. یہ سمجھ لیں، یہ خشک مزاجی جو ہے نا، یہ دعوت کے خالص ہونے کی لازم چیز نہیں ہے. اپنے مزاج کو نرم کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے. تیسری چیز، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو کہہ دیا تھا فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے. فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ نے دونوں نبیوں کو بھیجا، کہا فقولا لہ قولا لینا، جا کر بات نرم کرنا. کیا سمجھایا؟ فقولا لہ قولا لینا، بات نرم کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید اس کو نصیحت آ جائے یا وہ ڈر جائے. اگر آپ جا کر میں آیا من میری گل یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو وہ اچھا میں پہلے تو تیرا حساب لگاتا ہوں، پھر تیری باتوں کو دیکھوں گا تو کیا چیز ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. دائی کو نرم مزاج بننا پڑے گا، پھر اس کی دعوت میں تاثیر ہوگی. اور تیسری چیز کہ جب حکمت موعظہ حسنہ سے بات نہیں چل رہی، اگلا آپ کے ساتھ جو ہے وہ بحث مباحثے پہ آ گئے، اس کو کہتے ہیں مجادلہ. جب دونوں آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اگر مجادلے پہ بات پہنچ جائے، بحث پہ بات پہنچ جائے، پھر گالم گلوچ نہیں کرنا، پھر الزام تراشیاں نہیں کرنی، پھر برے کلمات نہیں کہنے. کیوں؟ جو آپ کہیں گے وہ واپس بھی آئے گا، ہو سکتا ہے بڑھ کے واپس آئے. پھر بات خراب ہوگی، پھر آپ دعوت نہیں دے سکتے، پھر آپ اناد اور دشمنی پہ چلے جائیں گے. اناد اور دشمنی کو شریعت نے ختم کیا ہے، اس کی نفی کی، اور ہم اناد اور دشمنی پہ چلے جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ تینوں انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس سے بھری پڑی ہے. کئی ایک واقعات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں پر عمل کیا، صحابہ کو یہ اصول سکھائے، اور اس طرح آپ نے ساری زندگی دعوت کا کام کیا. اس کے بعد صحابہ نے دعوت کا کام کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ نے کیا، آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ ہم سب کو دائی کے اوصاف سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں حقیقت میں امت داعیہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.